اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترجمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسن بن علی کے بارے میں یہ ارشاد، میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا، اور اللہ عز و جل کا یہ ارشاد، ان کے درمیان صلح کرا دو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، حضرت حسن بن علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبارک و تعالیٰ عنہ اجمعین کے مقابلے میں پہاڑوں کے مثل لشکر لے کر آئے تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ایسے لشکر کو دیکھ رہا ہوں کہ جب تک اپنے تمام مقابل کو قتل نہیں کر لے گا جائے گا نہیں۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور اللہ کی قسم، اور یہ دونوں میں بہتر تھے، اے عمر، اگر تم لوگوں نے ان لوگوں کو قتل کر دیا تو لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے میرے پاس کون رہے گا؟ میرے پاس عورتوں کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ زمینوں کے لیے میرے پاس کون ہوگا؟ انہوں نے قریش کے شاخ بنو عبد الشمس کے دو شخص عبد الرحمن بن سمرہ اور عبد بن عامر کو حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ ان سے کہا، اس شخص کے پاس جاؤ، اس کے سامنے صلح پیش کرو اور اس سے بات کرو اور اسے صلح کی طرف بلاؤ۔ یہ دونوں حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور ان کے پاس گئے اور ان سے بات کی اور صلح کی فرمائش کی۔ اس پر حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم بنو عبد المطلب ہیں، ہم نے یہ مال پایا ہے اور یہ قوم اپنے خون میں لتھڑی ہوئی ہے۔ ان دونوں نے کہا، وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں اتنا پیش کرتے ہیں اور صلح کی طالب ہیں، صلح کا سوال کرتے ہیں۔ فرمایا، اس کا میرے لیے کون ضامن ہے؟ دونوں نے عرض کیا، ہم ضامن ہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی سوال کرتے سب کے جواب میں یہ دونوں یہی کہتے، اس کا ذمہ دار ہے پیش۔ امام حسن نے صلح کر لی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنا، وہ کہتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تھے۔ حضور کبھی مجمع کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی ان کی طرف، اور فرماتے، میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ عز و جل اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ کتاب الفتن میں ابتدا میں یہ زائد ہے، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے اسرائیل ابو موسیٰ کتاب الفتن میں ابتدا میں یہ زائد ہے، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے اسرائیل ابو موسیٰ سے کوفے میں ملاقات کی اور وہ ابن سبرمہ کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے ابن سبرمہ سے کہا، مجھے عیسیٰ کے پاس لے چلو تاکہ میں اسے نصیحت کروں، مگر ابن سبرمہ کو خوف ہوا اور عیسیٰ کے پاس نہیں گئے۔ اب اسرائیل ابو موسیٰ نے یہ حدیث بیان کی، اس میں بھی ہے کہ جب حضرت معاویہ نے حضرت عمر بن العاص سے کہا، مسلمانوں کے بچوں کے لیے کون ہوگا؟ تو حضرت عمر بن العاص نے کہا، میں، اور یہ ہیں کہ عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود کہا تھا کہ ہم جاتے ہیں اور صلح کی بات چیت کرتے ہیں۔ اسرائیل ابو موسیٰ، ان کا نام اسرائیل ہے اور والد کا نام موسیٰ، والد کے نام پر ان کی کنیت ہے۔ یہ ہندوستان تجارت کے لیے آیا کرتے تھے اور یہیں اقامت پذیر ہو گئے۔
ابن سبرما، ان کا نام عبداللہ ہے، یہ ابوالظفر مہدی کے عہد میں کوفہ کے قاضی تھے، بہت مفتہ فقیہ تھے۔ 144 ہجری میں فوت ہوئے۔ عیسیٰ، یہ مہدی بادشاہ کا بھائی تھا اور کوفہ کا ولی، بہت سخت غیر اور ظالم تھے، اس لیے ابو موسیٰ نے اسے نصیحت کرنی چاہی مگر ابن سبرما نے مناسب نہیں جانا، اس لیے ملاقات نہیں کرائی۔ واقعہ 2 الجندل میں واقع تحقیم کے بعد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ واپس تشریف لائے اور اہل شام سے فیصلہ کن جنگ کی تیاری فرمانے لگے، مگر خوارج کے فتنے کے استشعال میں مشغول ہو گئے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر اہل شام کی بغاوت کچلنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں، یہاں تک کہ 40,000 جان بازوں نے ان کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی مگر اسی اشنا میں شہید کر دیے گئے۔ پھر کوفہ کے جامع مسجد میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اعلانیہ خلافت کی بیعت عامہ ہوئی۔ اس کے اطلاع جب شام پہنچے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری تیاری کے ساتھ کوفہ کی جانب بڑھے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے۔ 40,000 جوان مردوں کا لشکر زرام ہم رہا تھا مگر اپنے جد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیشین گوئی کے مطابق اپنے حق کے عارضی طور پر درست بردار ہو کر بیع الاول 41 ہجری میں بشرائط حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی۔ صلح کے دفعات میں سب سے اہم دفعہ یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد خلافت امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹ آئے گی، مگر اللہ عز و جل کی شان بے نیازی کی حضرت معاویہ کی حیات ہی میں شہید کر دیے گئے۔ اس صلح پر پوری دنیا اسلام باغ ہو گئی اور اس سال کا نام سنۃ الجماعہ رکھا گیا۔ بقتائب قتیبہ کی جمع ہے بے معنی لشکر کو قطیع اس لیے کہتے ہیں کہ سب فوجیوں کے نام ایک دفتر میں لکھے ہوتے ہیں۔ امثال الجمال کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑی کی طرح اتنا بڑا لشکر تھا کہ اس کا آخر سرا نظر نہیں آتا تھا، جیسے پہاڑ دیکھو تو سامنے کا حصہ دکھائی دے گا مگر آخری سرا نظر نہیں آئے گا۔ خیر الرجلین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر الرجلین اس لیے کہا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جنگ کے حق میں تھے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا مسلمانوں کے بچوں کو کون ہوگا تو انہوں نے کہا مال مسلمین۔ یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1000 اختلاف اور صفین جیسی خون زیر ہلاکت خیز جنگ کے باوجود جس میں 45,000 مارے گئے تھے اور اب بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قسم بلکہ اس سے سخت جنگ کے لیے آمادہ تھے اور ان کے ساتھی مسلمان ہی تھے، منافق یا کافر نہیں ہوں گے۔ اس حدیث سے قطع نظر خود امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کہ انہوں نے قوت ہوتے ہوئے بلاخبر و آخرہ صرف مسلمانوں کو خون خرابت سے بچانے کے لیے خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما دی، یہ اس کی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ سچے مومن تھے۔ اگر معاذ اللہ وہ منافق ہوتے تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی بھی اتنی آسانی سے نہیں خلافت سپرد نہ فرماتے۔